السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج آپ کے سامنے چاول کی دنیا حاجی انور آرہ والا کے حساب سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ میں آپ سے آج وہ چیز بیان کروں گا کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے۔ سعودی عربیہ میں ہمارے بھائی ہیں امدتا، ان کی ہم رائے بھی لیں گے، اور آذربائیجان سے جو پاکستان کا چاول ہے وہاں اس میں کیا ریٹ ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو انڈیا کے حوالے سے جو انڈین رائس ملر ہیں ان کی رائے بھی لیں گے، اور انڈیا کے جو ایکسپورٹر ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی رائے لیں گے، اور انڈیا کی کوالٹی کے حوالے سے، پاکستان کی کوالٹی کے حوالے سے کیا ریٹ میچ کر رہے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو ان ممالک کے لوگوں سے ملاقات بھی کرواؤں گا۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی آپ کو سمجھنے میں، جاننے میں، یہ جانکاری کے لیے جو آپ کو بہت ہی مفید اور بہت ہی اچھا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ تمام دوست پوچھ رہے ہیں آنے والے وقت میں چاول کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے۔ تو آنے والے وقت کا اللہ رب العزت کے علاوہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن موجودہ حالات جو ہیں وہ ان تمام ممالک کے اور چاول کے اور سٹاک کتنا ہے اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آپ کو خود یہ سن کر ساری چیزیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مارکیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ چیز واضح کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں چاول کے جو بین الاقوامی ریٹ تھے ان کے حساب سے مونجی کا ریٹ بھی پلس میں جا رہا تھا، چاول کا ریٹ بھی پلس میں جا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ یہاں لوکل میں سٹاکسٹ نے زیادہ سٹاک کیا ہے، اور اس وقت جو جنوری کی صورتحال ہے، جنوری 2025 ہے، اور اس میں جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ، اصل جگہ پہ ریٹ آ سکتے ہیں۔ جب فروری آئے گا تو انشاءاللہ جو ریٹ بنتے ہیں، جتنا اوپر پلس چلا گیا تھا وہ بیچ میں نکل جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مارکیٹ پلس جا رہی ہے یا مائنس پہ ہے۔ مائنس پہ اس لیے میں بولتا ہوں کہ اگر 300 یا 400 یا 200 روپے مارکیٹ میں نکل جاتا ہے چاول میں سے، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ تو یہاں پہ اس ریٹ پہ تو ٹریڈ بنتی ہے، ٹریڈ ہوگی۔ جب اس کو مزید پلس پہ لے جائیں گے یا پلس چلا جائے گا تو پھر باہر کے لیے چاول کی ٹریڈ رک جائے گی۔ جس وقت کسٹمر آ جائے ملک کے اندر، باہر سے خریدار آ جائے، تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، ان کو مال دینا چاہیے، سودے کرنے چاہیے۔ جس وقت وہ چلا جائے تو پھر ہم 1,000 روپے من کم ریٹ پہ ہم پھر بیچنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس گاہک نہیں ہے تو ہم نے بیچنا ہے، گاہک کہاں سے لائیں؟ جو گاہک ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ رحمت بن کر آتا ہے۔ تو دین لین کرتے رہنے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ دین لین، جب مزدوری ملے، پیسے بچتے ہوں تو سودا بیچنا چاہیے اور خریدنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کا لب لباب آپ ہمارے یہ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ ان کی باتیں سنیں گے، اور ان سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مارکیٹ آگے کدھر جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت انڈیا میں جو حالات ہے، جو مل اونر ہے وہاں کے وہ پریشان ہیں، وہاں سے بھی کافی سٹریس ہے، مال ان کے پاس زیادہ پڑے ہوئے ہیں، انڈیا ریٹ کم کر کے بیچنا چاہ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ تو بات انڈیا کی کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں وہاں کے جو مدھیہ پردیش ہے تو نویٹو ہے، اور پنجاب ہے، ہریانہ ہے، یو پی ہے، ان علاقوں میں یہ جو نا چاول کے جو جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ بھی آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ سن لینا، ان کی زبانی بھی سن لینا۔ تو یہ جو باسمتی ہے نا،
बासमती इंडिया की, उसके और मध्य प्रदेश वगैरह के जो है ना यूपी के, इनके रेट में भी आपस में बहुत फ़र्क है। इंडिया के ममालिक में इन सूबों में ही आपस में अलग-अलग रियासतों का फ़र्क है, रेट का फ़र्क है, क्वालिटी का फ़र्क है। वहाँ से भी जो माल बेचते हैं वो पंजाब का करके बेच रहे होते हैं, इंडिया का जो पंजाब है, हरियाणा पंजाब का करके बेच रहे होते हैं, और उसकी क्वालिटी बेहतर है। दूसरे के रेट वो क्वालिटी भी नहीं है, रेट भी मैच, रेट कम है। वहाँ का अगर हम अपने पाकिस्तान से रेट काउंट करें तो कमो पेश 150 से 150 रुपये पर टन, $150, $150 50 टन के हिसाब से हमसे वो कम रेट में बेच रहे हैं, लेकिन क्वालिटी हमारे जैसी नहीं है। जो उनकी क्वालिटी पंजाब की बेहतर है वो हमारे साथ मैच करते हैं, वो रेट मैच कर रहे होते हैं। तो हम हर साल हर जगह वक्त पे ये शोर गुल भी कर रहे होते हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, और भी बहुत सारे हैं कि भाई इंडिया का रेट ये है, पाकिस्तान का ये है, लेकिन उसके ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, उनके जो पंजाब के रेट है ना, हरियाणा पंजाब, वो हमसे मैच कर रहे होते हैं, तकरीबन कमोपेश थोड़े बहुत फ़र्क पे होते हैं। तो जो दूसरी रियासतों के इंडिया के हैं वो मैच नहीं कर रहे होते, उसमें फ़र्क होता है ज़्यादा। तो ये एक बात समझानी थी। तो आप दूसरा, हमारे ये जितने भी दोस्त हैं, जितने हमारे एक्सपर्ट हैं, राइस मिलर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो आप इनकी ज़बानी ये सारी चीज़ें आप सुनेंगे तो आपको फ़ैसला करना आसान होगा। जो 5,000, 300, 400, 500 में ऊपर मुंजी जा रही थी ना, बिक रही थी, मैं उसको इस वक्त या चंद दिनों में समझ रहा हूँ कि हो सकता है ये इसमें जो ऊपर वाले 5,000 के जितने भी पैसे हैं वो निकल जाएंगे, और इससे 100-200 कम में मार्केट चलती रह जाएगी। अगर ये रेट बन गए तो फिर मार्केट में ट्रेड इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलेगी, वरना ट्रेड रुक भी सकती है, और एक्सपोर्टर थोड़ा सा सोचने पे मजबूर भी है, और ख़रीदार भी इस वक्त थोड़ा सा खामोश है। तो ये चीज़ें आप सुनेंगे सारी, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये इंडिया की रिपोर्ट है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हालात जो है ना वो एक्सपोर्ट के हवाले से इंडिया में बहुत मिलर परेशान है इस टाइम, अदर वैरायटी में भी, और इस वक्त बासमती में भी उधर करेक्शन है। तो अल्लाह ताला खैर करे, और पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला खैर करे। मैं समझता हूँ कि ये जनवरी जो चल रहा है, हो सकता है इसी में ही पाकिस्तान में भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। जो हालात हैं एक्सपोर्ट के वो इस वक्त साजगार नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान के भी नहीं है और इंडिया के भी नहीं है, रेट गिरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे जी, बिल्कुल सच है जी। अस्सलाम वालेकुम, तारिक हमीद आज़रबाईजान से। राना साहब, आपका भी मुझे ये मैसेज मैंने सुना है, वेरी स्ट्रेंज। ये जो प्राइस आप बता रहे हैं, मेरी नज़रों से तो ऐसा कोई नहीं गुजरा है यहाँ पर। यानी ये तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप आज़रबाईजान आए हैं तो मेरा ख़्याल है कि आपने सही तरह से स्टडी नहीं किया है, क्योंकि मैं इस वक्त आज़रबाईजान में ही हूँ, मौजूद हूँ, और मेरी काफ़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं लोगों से, बट मैं तो बड़े नॉमिनल से प्राइस पर भी माल सेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि आपने किस तरह से उसको स्टडी किया। मुझे नहीं मालूम कि आप एक्सपोर्टर हैं या आपका क्या बिज़नेस है, बट प्लीज़ करेक्शन करें, ये प्राइस नहीं है जो आप बता रहे हैं। थैंक यू। जी राना साहब, मेरा ख्याल है आपका जब विज़िट हुआ किसी मार्केट, सुपर मार्केट्स वगैरह में, तो आपने शायद वहाँ देखा होगा ये शेल्फ़ प्राइस हैं 800 ग्राम या 900 ग्राम की पैकिंग के, जो आपने देखे होंगे 3.5, 3.8, 3.7 माना पर पैकेट होगा। वो 800 ग्राम में तकरीबन 600 या सवा 600 रुपया बनता है उसका पर केजी। अगर आप लें तो 650 रुपये तक बनेगा। बट वो शेल्फ़ प्राइस है, उसमें तो बहुत से लोग हैं उसमें, तो वो तो आप कह लें कि होलसेल नहीं है, वो तो जस्ट मार्केट के प्राइसेस हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टर्स हैं वो तो बिल्कुल भी, यानी आप कह लें कि अगर मैं C&F बाकू की करूँ या बात पूरे आज़रबाईजान में किसी भी सिटी की बात करूँ, तो पाकिस्तानी 300 रुपया पर केजी मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ राइस। और द क्वालिटी द सेम जो आपने यहाँ देखी होगी, यानी वाटर पॉलिश किया हुआ और बेहतरीन उसकी ग्रेडिंग और ज़बरदस्त उसकी पैकिंग 25 केजी में। और मैं तो खुद यहाँ पर्सनली 2-3 ब्रांड दे रहा हूँ रेगुलर, हम तो बेच ही नहीं पा रहे हैं पिछले 2-3 माह से। यानी जब मुंजी शुरू हुई है, यानी आप कह लें कि सितंबर एंड अक्टूबर,
تو اس وقت جو پرائس تھے اس میں ہم کچھ دے سکے، بٹ اس کے بعد تو بالکل یوں کہہ لیں کہ مارکیٹ یہاں پر بالکل ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے. پرائس جو ہیں انڈینز وہ بڑے کمفرٹیبلی اور کریڈٹ پر بھی مال دیتے ہیں اور بہت اچھے پرائس ہیں ان کے. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستانی 300 روپیز پر کے جی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو سیل. میں یہاں سیل نہیں کر پا رہا ہوں کسی کو. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ ان شیلف پرائس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ سو آپ پلیز اس کو ذرا اچھی طرح اسٹڈی کیجئے، بیکاز جب ایک میسیج جاتا ہے تو اس سے بہت سے لوگ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو پلیز فار یور کائنڈ انفارمیشن آپ پہلے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے گا. تھینک یو. السلام علیکم. احمد عطا بھائی کیا حال ہیں؟ ہوپ فلی آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ سعودیہ میں ہی ہوں گے اور اچھا بزنس کر رہے ہوں گے ہوپ فلی. جسٹ میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتا ہوں یہ گروپس میں اور میسیجز وغیرہ نہیں، بٹ آج میں نے جو سنا ہے ویری اسٹرینج. آئی مین ہمارے ہاں جو پاکستان میں لوگ سوچ رہے ہیں بالکل مختلف ہے. ایسا ہے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ خود بھی بزنس کر رہے ہیں اور آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں تمام معاملات کو. تو یہ جو ایک مجھے نہیں پتہ یہ آئیڈیالوجی کہاں سے آ رہی ہے، یعنی کس طرح سوچ رہے ہیں اس چیزوں کو لوگ کہ پرائسز بہت ہائی ہیں اور یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. بٹ سنیریوز ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور میرا خیال ہے آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں بڑی اچھی طرح سے. جی ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہی پرائس کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس پرائس میں آذربائیجان میں مال سیل نہیں کر پا رہے ہیں. اور میرے پاس اپنا مال بنا ہوا ہے اور وہ موجود ہے میرے پاس، اور ان گروپ میں ہی چند افراد ہیں ہمارے دوست ہیں. ایک ٹائم تھا میں نے کہا کہ آپ ان کو وہیں لوکل میں ہی سیل کر دیں. ایون میرا خیال ہے میں نے معین الدین قریشی صاحب کو بھی کہا کہ قریشی صاحب اس کو سیل ہی کر دیں، یہ ہم تو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ تو بالکل لاک ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ یہ 300 روپے تو پاکستان میں تقریباً پڑے گا اچھا مال اگر آپ واٹر پارسل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بٹ یہ میرے اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا مینوفیکچرنگ ہے، تو اور ہم نے اس کو مناسب ریٹ میں بنا لیا تھا، بٹ ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پائے اس ریٹ میں. جو بات ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس پرائس میں یہاں پر کوئی خریدار نہیں ہے. علیکم السلام طارق بھائی. اللہ کا بڑا کرم و فضل الحمدللہ. بس مالک کی کرم نوازی ہے، آپ بھائیوں کی دعا ہے. بس ماڑا چنگا لگا ہوا ہے، جیسا کیسے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہوا، ورنہ ہم کس لائق. مزید آپ کا بہت شکریہ، آپ نے صحیح بر وقت اس چیز کو کاؤنٹر کیا، اس چیز کی صحیح نشاندہی کی کہ ایک ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ آلریڈی خود فزیکل کام کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک پریکٹیکل ایگزامپل اور ایک اس بندے کی بات جس نے کبھی نہ کام کیا اس طرف کرنا، اللہ عالم کیا معاملات ہیں، کیا ویژن ہے. تو اس سے تو میل نہیں کھاتی نا جو عمل کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے. تو آئی ایم سو تھینک آف یو برادر. فردر یہ کہ یہاں پہ مثال صرف اتنی ہے، کھوہ کے مینڈک بیسکلی مسئلہ یہ ہے، وہ کنویں کے اندر ایک مینڈک دوسرے مینڈک کو کہتا ہے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے. وہ سمندر کا کہیں مینڈک تھا بیچارہ، وہ کنویں میں آ گیا، دیکھا سمندر بہت بڑا ہوتا ہے. جو کنویں کا مینڈک تھا وہ کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس سے بھی بڑا، کنویں سے بھی بڑا ہے، کہتا ہے اس سے بہت بڑا، اس سے بھی بڑا، وہ کہتا ہے اس سے بہت بڑا، میں غلطی سے آ گیا اس میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعتبار کر نہیں سکتے کیونکہ سمندر کو جھانک کے بھی نہیں دیکھا کبھی. دنیا بہت بڑی ہے، آپ اور ہم تو جانتے ہی ہیں. ماڑا چنگا جیسا بھی الحمدللہ ہمارا کام ہے، آپ کا ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، بڑا اچھا وسیع کاروبار ہے آذربائیجان کے اندر. چاول کا آپ ایک اچھا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل ایگزامپلس اصل میں اسی کو سمجھ آتی ہیں جو اس سے خود گزر کے جاتا ہے. پاکستان کے ریٹوں کی مثال دینا، پاکستان کے ریٹوں کی بات کرنا، تو ٹھیک ہے نا، پاکستان میں ریٹ لو، پاکستان میں بیچ دو، پانی میں مدانی پھیری جاؤ. جس کو بارڈر پار کرنے کی بات آئے گی، آخری جو ہے وہ مدانی والا جب پھنسے گا، جب وہ بارڈر پار کرنے کی بات آئے گی، اس وقت اگر ڈالر یہیں رہا، حالات معاملات یہیں رہے، تو پھر وہ ساروں کو لمحہ پالے گا. یہی کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ بیچارے کا کہیں بس چلتا ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے، گیان بازی نا فری ہے طارق بھائی، گیان دینا فری ہے. دیکھیں میں بھی تو دے رہا ہوں نا، فری ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں مانگے گا. اصل میں مجھ سے مسئلہ یہ ہے. اب یہاں پہ گروپوں میں اس بات کی کوئی قیمت مانگی جائے نا، تو بہت سارے بہت سوچ کے چلیں، بلکہ پیرے لکھ لکھ کے، پیراگراف لکھ لکھ کے، باقاعدہ اپنی آوازوں کو ریکارڈ کر کے، سن کے، سمجھ کے، ان کے مطلب سمجھ کے پھر جا کے بولیں اگر اس بات کی کوئی قیمت دینی پڑے. اصل میں قیمت اس کی لی نہیں جاتی. اگر قیمت لی جائے نا تو بہت سنبھل کے سارے بولیں. تو خیر، گیان مفت ہے، انجوائے کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا.
طارق بھائی، ابھی میں کچھ ٹائم پہلے پاکستان تھا تو باردانہ کچھ بنوایا کہ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا. ماشاءاللہ کافی زیادہ باردانہ ایک مناسب سے ہماری کو تقریباً 1 آدھ مہینے کے طلب کے مطابق بنا لیا کہ چلیں کام چلے گا. وہ ابھی تک ویسے ہی پڑا، ویسے صورتحال ہے. اس کے اوپر ٹاکی ٹوکی مار دیتے ہیں بندے دوسرے تیسرے دن، ہمیں یاد دلاتے ہیں باردانہ بنا ہے. اتنا پیسہ باردانے کے اوپر دیا، ایک تو ہمیں بنانا پٹسن کا پڑتا ہے ڈبل جیوٹ، اوپر کنٹینر کا تقریباً کو 3 لاکھ کے قریب باردانہ ہی بن جاتا ہے. تو خیر ماشاءاللہ کافی بن کے رکھا ہوا ہے. انویسٹمنٹ شک وغیرہ سارا کچھ اپنی جگہ. یہاں پہ بات آ جاتی ہے کام ہے نا، کام ہے، کام میں یہ سب ہوتا ہے وغیرہ. ظاہر سی بات ہے دوسرے کا کتا جو ہے نا کتا ہے، اپنا ٹامی ہوتا ہے. تو یہاں پہ انویسٹمنٹ اسٹیک کوئی بات نہیں جی، کام ہے، اتنا کمایا تو خیر ہے جی، کام ہے. تو آپ کی یہ بات سے بات یاد آ گئی کہ وہ باردانہ پڑا ہے تو اس کے اوپر روز بندہ ٹاکی مارتا ہے، اور ٹاکی مار کے ہر دوسرے دن پیچھے مل مینیجر فون کرتے ہیں، سر جی کو خیر خیریت، اس ویلے ستو پی کے سو جاؤ، دھنیا پی کے سو جاؤ، جو کر رہے ہو بہترین کر رہے ہو، لوکل گاہکاں نوں راضی رکھو زبردست، جننے بھی لوکل آ رہے ہیں انہوں نے چلائی رکھو، پانی چ مدانی پھیری جاؤ، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. سٹاک نہیں رکھنا، سٹاک اپنے پاس نہ مونجی کا رکھنا ہے نہ چاول کا رکھنا ہے. ٹوٹا 100 روپیہ کو نیچے آ کے بولتا ہے پیسے دیتا ہوں، اسے جو ہو سکتا ہے پلے سے دے کے پیسے لو، بیچو، نکلو جلدی جلدی. جتنا ہو سکتا ہے مال کو بالکل 0 پوائنٹ کے اوپر رکھو، نہ ہونے کے برابر سٹاک. اب اللہ عالم غلط ہے صحیح ہے کیا پتا، لیکن کر تو یہی کچھ رہے ہیں. تو آپ کی بات سے بات یاد آئی کہ ہمارا باردانہ بھی پڑا ہے. آپ نے ماشاءاللہ مال بنوا لیا، آپ کئی قدم ماشاءاللہ آگے چلیں، بڑے تاجر ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. تو ہمیں تو باردانہ یاد دلا رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹر بھی تھے پاکستان میں. السلام علیکم احمد بھائی، انشاءاللہ ہوپ فلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے، اور میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، بٹ ہوپ فلی کی چیزیں بہتر ہونی چاہیے ہیں. ادروائز مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ پھر مارکیٹ کا کیا ہوگا، یہ کس طرف جائے گی. آئی مین میں اس بارے میں کچھ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا ہوں، بٹ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک کل رات کی ایک میٹنگ کا میں آپ کو یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم لوگ ڈنر پر تھے کل، تو ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں. وہ ایکچولی میرے بائر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سے انہوں نے بات شروع کی کہ پاکستان نے بڑی ہیلپ کی آذربائیجان کی اس جنگ میں، اور ہم بڑے ممنون ہیں، اور ہمارے بڑے دوست ہیں پاکستانیز، اور ہمیں بڑی محبت ہے، اور ہم کہہ لیں کہ ہم ایک قوم ہے اور 2 بھائی ہیں. اس طرح سے انہوں نے باتیں کیں. اور پھر انہوں نے کوٹ کیا کہ دیکھیں آرمینیا کو انڈینز جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کو ویپن دیے ہیں، میزائلز دیے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، اور یہ انڈیا نے اچھا نہیں کیا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے جیسے کشمیر میں، اور وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تو میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے ان سے دشمنی ہے، اور بالکل آپ کا سیم سینیریو ہے جو کارا باغ کا تھا، سیم ہمارا کشمیر کا ہے. اینی ہاؤ وہ کوئی ہمارا 1 گھنٹے وہاں پر ہم لوگ بیٹھے وہ ڈنر کے بعد. ایونچولی اس نے کہا کہ طارق دا بزنس از دا بزنس، اور آئی ایم ویری سوری بٹ آئی ایم بائنگ فرام انڈیا. میں انڈین سے بائی کر رہا ہوں، گو کہ وہ ہمارے دشمن، سوری بات کٹ گئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں انڈین سے بائنگ کرتا ہوں کیونکہ ان کا پرائس کافی بہتر ہے. اینڈ طارق یو آر مائی برادر، آپ میرے بھائی ہیں، آپ سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، بٹ پرائس بہت ہائی ہے آپ کا، اور ہم آپ سے بائی نہیں کر سکیں گے. تو میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، بٹ آپ ٹچ میں رہیں، جیسے ہی پرائس بہتر ہو آپ مجھے بتائیے گا، میں پھر ضرور آپ سے بائنگ کروں گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے احمد عطا بھائی کہ آپ بھی وہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ٹھیک ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ سے بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ اپنا انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی وہ چیزوں کو باتوں میں مرج کرتے ہیں. بٹ جب بزنس کی بات آتی ہے تو کوئی بھی صاحب جو ہیں وہ $50 یا $20 پر ٹن ایکسٹرا دینا نہیں چاہتے ہیں. ایون وہ اپنے دشمن سے بائنگ کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں اور مجھ سے معذرت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اخلاقیات ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ اس کو معذرت بھی کرتے ہیں، بٹ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بائنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے حیثیت قوم کہ ہمیں ڈیسیجن لینے ہیں تو ان ٹائم ہمیں ڈیسیجن لینے چاہیے، تاکہ وہاں پر بھی لوگ کمفرٹیبل رہیں، چیزیں بہتر انداز میں چلتی رہیں اور ایک ریگولر انداز میں چلتی رہیں. تو بہرحال اللہ آسانیاں فرمائے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہم دعا گو ہیں. تھینک یو. اور طارق بھائی دوسری طرف آپ بھی ماشاءاللہ انڈیا سے کام کرتے ہیں،
انڈیا کا یہ عالم ہے کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم نے ان سے کوانٹٹی مانگی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کر لیں گے، آگے رمضان آ رہا ہے. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے تو مصروف ہو جاؤ گے آپ لوگ بھی، تو مال زیادہ لے لو، ہم زیادہ چڑھا رہے ہیں. اگر تاریخ میں ہم نے ان سے 2 کنٹینر مانگے تھے نا، تو شیخ 6 آ رہے ہیں. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اگر ہم نے 5 مانگے تھے نا تو 15 آ رہے ہیں. یعنی یہ عالم ہے. اور کہنے کو 60 دن کا ادھار ہے، وہ 90 ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی جی، بس لیتے دیتے رہو، کام چلائی رکھو. کل، پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے ہفتے ان نون نیو سپلائرز کے فون آ رہے ہیں، ملاقات کرنی ہے. ایکسپورٹ ڈیٹاز کے اندر نمبر مل جاتا ہے، امپورٹ ڈیٹاز کے اندر نمبر مل جاتا ہے. انڈیا کے اندر ECGC میں کمپنیز رجسٹرڈ ہے، وہاں پہ نمبر کہیں نہ کہیں ڈسکلوز ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ ڈائریکٹ کرو گے تو آپ اپنا کوئی مین نمبر یا اپنے کسی مین بندے کا نمبر دو گے نا، تو ڈائریکٹ مالک تک رسائی اس سے آسان ہو جاتی ہے. یہ جیسے ایکسپورٹ ڈیٹاز وغیرہ شیئر کیے جاتے ہیں نا، تو اکثر لوگ بھی اس چیز کے اوپر، ہمارے سارے ایکسپورٹر بولتے ہیں کہ یار کم از کم جو ذمہ دار شیئر کرتا ہے، کم از کم نمبر ہی مٹا دو یار، امپورٹر کی ڈیٹیل ہی مٹا دو. آپ سارے کو ڈسکلوز کر رہے ہو، کون کس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، کس کو امپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی کوئی سیفٹی نہیں، کوئی معاملات نہیں، کسی کے سالوں کی محنت کے اوپر آپ پانی پھیر رہے ہو. تو بہرحال ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے. تو کل بھی ایک بھائی نے ایسے ہی ٹائم لے کے ملاقات کی بات ہوئی، اور یہی معاملات، ہم نیو سپلائر، نیو معاملات، نیو چیزیں، نیو سارا کچھ. ہم لوگ نا اصل میں بات وہیں آ گئی، کھو کے مینڈک باہر نکلے نہیں ہیں شیخ. باہر نکل کے دیکھیں نا، لوگ اس وقت اتنے وسٹ ہیں کہ آپ کو ڈر لگے گا جو آپ نے خرید کے پاکستان رکھا ہوا ہے نا، جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، جن کاسٹنگز کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، کیسے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کیسے. اب بندہ کہے جی اللہ توکل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پلے سے بھری جاؤ، اللہ توکل چلائی جاؤ، کوئی بات نہیں. وہ نام جب بوری کے اوپر ہمارا لکھا آتا ہے نا، بڑی خوشی ہوتی ہے طارق بھائی، ہاں یار نام لکھا آتا ہے. پھر جس وقت وہ فائنانس شیٹ دیکھتے ہیں نا مہینے کے اینڈ کے اوپر، اچھا اس کی یہ قیمت تھی، اس کا یہ معاملہ تھا. یعنی انڈیا کا یہ عالم ہے. اور پاکستان کا حال کیا ہے؟ ریٹ ہی، یعنی چھوڑ رہے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ بات رکھے. وہاں مہنگا مال ہے، اچھا سلکی کلر ساٹ، ابھی بتایا نا ہمارے ایک محترم بھائی نے 290 300 کتنے کا بک رہا. تو اللہ تعالیٰ گڈا بلند رکھے. بہترین بات، انجوائے کرو. جی السلام علیکم احمد عطا صاحب، میں نے آپ کی وائس سنی، لیکن بات یہ، وہ آپ مدانی اور مینڈک والی بات کر رہے ہیں. یہ مدانی تو بیچاری پچھلے سال بھی پھری ہے مل والوں پر، ان کی بیچاری مدانی بھی پھری ہے، ان کی ٹینڈ بھی ہوئی ہے، ہر کام ان کے ساتھ ہوا، اور اینڈ پہ بچا بھی کچھ نہیں، کیری اوور سٹاک بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا ایکسپورٹر کا وارہ نہیں، ایکسپورٹر تو بہت برے حالات میں ہے، اس کی تو حالت خراب ہے، دنیا میں کوئی چاول نہیں لے رہا، صرف انڈیا بیچ رہا ہے، وہ فلاں ہو گیا. تو پھر وہ مال پاکستان کا کون لے گیا؟ وہ فرشتے آئے تھے لینے کے لیے پچھلے سال، کہ یا وہ آئے تھے اپنا خلائی مخلوق تھی یہی لینے کے لیے؟ یہ مجھے بتا دیں اس سوال کا. اب تک جو حالات ہیں، مجھے سیلے کا پتہ ہے، سٹیم کا بھی جتنا مال ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیلے والوں کی ملوں میں مال نہیں پڑا، چاول نہیں ہے. وہ چاول کون زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا؟ وہ کون سا ملک نیا ہے بنا ہے خطہ عرض پہ جو وہ پاکستان کی ملوں سے چاول اٹھا کے لے گیا باہر؟ آپ ملیں وزٹ کریں نا ادھر آگے، کن کے پاس کتنے سٹاک لگے ہوئے ہیں وہ چیک کریں ذرا. وہ مدانی کون پھیر گیا کہ صفائی کر گیا؟ کسی مل میں سٹاک نہیں پڑا اس وقت. اس وقت سیلے کی ملوں میں سٹاک نہیں ہے اس وقت. وہ کون لے گیا سیلا؟ سٹیم آپ کا لوکل کنزمپشن ہو رہا ہے. وہ قوم، مجھے لگتا ہے کوئی نیا ملک پیدا ہو گیا اس خطہ عرض پہ، یہ سارا پاکستان کا مال وہ اٹھا کے لے گئے. بھائی کوئی بات حقیقت کے قریب تر بھی ہوتی ہے. یہ ہر دفعہ ہم یہی باڑا پڑتے ہیں، یہی سنتے ہیں، اسی میں پچھلی دفعہ سارے ملر پھنسے، سب کی اسی چکی میں پیسا گیا سب کو. وہ جی انڈیا فلاں، پچھلے سال انڈیا کا ریٹ اوپر تھا، آپ نے کیوں پاکستان میں وارا تھا؟ آپ نے مال لیا نہیں وارے سے. اب انڈیا نیچے آ گیا ہے تو ہم اوپر ہیں، تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں. دنیا میں کتنے 200 150 ملک ہے، غالباً زیادہ ہوں گے اس سے. ہر جگہ پہ انڈیا کا مال تو نہیں نا، ہر جگہ پہ انڈیا تو نہیں بیٹھا. ہر جگہ کی مختلف چیزیں ہیں، مختلف، ہر مل کا ریٹ مختلف سے بکتا ہے. اب الہ آباد کا مال عارف والا میں سب سے مہنگا بکتا ہے،
साहिवाल का सस्ता बिकता है, बुरे वाला का सस्ता क्यों बिकता है? ये बताए। हर बंदे के पास क्वालिटी है, हर हिसाब से माल बिकता है, हर एक्सपोर्टर के रेट में फर्क है। आप गधे को घोड़े से मिलाए तो वो बात तो हम नहीं मानेंगे, क्लियर कट है। ये पहाड़ा हमने पिछले साल सुना है कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत है। वो कैरी ओवर स्टॉक हमें बता दे पिछले साल एंड पे कहाँ गया, वो मुझे बता दे कि एंड पे वो कैरी ओवर जिन लोगों ने 8500 में बेचे, बाद में वही चावल 11,000 वो जमीन खा गई कि आसमान खा गया। ये नहीं हमें समझ लग रही। ये जो है हमारे लिए मसला फीसा गौरस बना हुआ है। हमारी अकल नहीं काम कर रही, हमें समझाए वो किधर गया माल। उस वक्त भी यही हालात बताए जा रहे थे। अब तो मिलों में माल ही नहीं पड़ा, सफाई हुई पड़ी है। अब तो मिलर के पास 5-5 हजार, 7-7 हजार, 8-8 हजार मुंजी की बोरियां पड़ी हैं। अब उसको आप ये कहें कि जी माल ही हमारा बिक रहा, तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना इस बात पे। आपका या किसी मेरा बिके ना बिके उसको नहीं टेंशन। आदिल भाई, वैसे हमारे जो जनाब स्पीकर हैं वो मेरे ख्याल बंदे के ग्रुप में आने के बाद ही उसकी जन्म पत्री इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह आपका भला करे। मेरे ख्याल पिछले साल के उनके मेरे उनके पास ग्रुप में शेयर किए हुए मैसेजेस हों शायद में भी, कि मैं 12 मरतबा अर्ज़ करता रहा कि इंडिया की या तो हमारा रेट पैरेलल है या तो नीचे है। और वो नीचे भी कोई $40-50 नहीं, कोई $15-20 का ही नीचे था, इतना ही फ़र्क था, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। शिपिंग के मसाइल पिछले साल इंडिया को उतने नहीं थे जितने पाकिस्तान को थे। हमारे अपने साथ 2 मरतबा ऐसा हुआ है, शिप के ऊपर लोड करके जहाज़ आया, उस पर कंटेनर लोड करके कंटेनर नीचे उतार दिए कि शिप ने आगे मुंद्रा जाना है, मुंद्रा माने इंडिया जाना है। अनलोडिंग के चार्जेस भी हमसे लिए। और खैर आदिल भाई यार, आपका तो काम ही माशाल्लाह बड़ा है, हमारा तो काम ही कोई नहीं। क्या काम करें यार, अब क्या बात करें। या तो हम दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, बात एक और है, मैं और आप समझ आती है सारी बात। जिन इदारों का आप नाम ले रहे हैं, इदारे का नाम नहीं लेना चाहिए बहरहाल, उसकी वजह इदारे की हिकमत अमली समझ आ जाती है। आप मिसाल किसी की दे रहे हैं, उसे मिला किसी और के साथ रहे हैं, बनता नहीं है। एक बादशाह दूसरे बादशाह और है यार कहानी, यार तालमेल नहीं बैठ रहा यार आदिल भाई, छोड़ो ना यार, फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये सारी बातें, आपका एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं आपके एग्रीकल्चर के नॉलेज का बड़ा फ़ैन हूँ। आप जिस तरह माशाल्लाह इची बिची करके बताते हैं, लेकिन फसल कितनी आनी कितनी नहीं आनी, मिलों में माल कितना पड़ा है, यार ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा बेसिकली। मेरा तो खैर बिल्कुल ही नहीं, मेरा तो काम ही बहुत छोटा है आपसे। बात फिर वहीं आ जाती है, तो हम इक्वल कोई एक जैसा काम कर। मैं अगर आपको बोलूँ यार आदिल भाई, यार यहाँ ना ये हो रहा है, अब वो समझा और समझ तब आ सकती है जब आप भी वो चीज़ कर रहे हो। वो हो नहीं रही तो उसका फ़ायदा नहीं है। असल में बात की मुताबिकत बना नहीं पा रहा। लेकिन बहरहाल मैं आपके एग्रीकल्चर और जो ज़राअत का आपका नॉलेज है, दवाओं को लेके, मामलात को लेके, बिजाई को लेके, मौसम वगैरह ये चीज़ें, उस चीज़ का आपका नॉलेज माशाल्लाह बम्बार्ड है, बहुत अच्छा है। बहरहाल आपके नॉलेज से फ़ायदा उठाते रहते हैं, अल्लाह ताला खैर आफियत करे। जी अस्सलाम वालेकुम। सब काम सबका होता है, किसी का छोटा नहीं, कोई नहीं बड़ा होता है, सब करते हैं। मकसद है कि सबको रोजी मिलनी चाहिए। लेकिन आज एक जगह मैं बैठा हुआ था तो इंडिया वालों की बात हो रही थी कि वो खुद को सबको लेके चलते हैं, बड़ी कम्युनिकेशन करके एक दूसरे को फायदा देने की कोशिश करते हैं इंडियन को आपस में। लेकिन जबकि हमारे यहाँ इससे बिल्कुल अपोजिट सिस्टम चलता है, आप भी देखते होंगे। हमारा ये है कि अगर किसी का एक भाई बाहर चला गया तो बाकियों को कहता है इतने पीछे ना आइयो, इतने बहुत हालात खराब है। जबकि उनके यहाँ ये चीजें नहीं। ये तो मेजर फर्क है हमारा और में। देखिए, हमें यही सबक दिया जाता था कि पिछले साल के यार वो अपना इस दफा माल बहुत बच जाना है, बहुत बच जाना है। वो पूरा साल यही फिल्म चली है। अब वो हमारे कानों में और दिमाग में वो फीडिंग हुई हुई है। मैं आपकी बात नहीं करना, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि हर बंदा यही वॉइस देता था। लेकिन वो जब एंड आया तो वो बिल्कुल ही और ही चीज निकल आई, डिफरेंट। अब वो हमें वो चीज उस वक्त की अब तक हजम नहीं हो पा रही।
چاہے میں ہوں، کوئی اور ہو، ملر ہو، جو بھی ہو، اسٹاکس ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تک وہ زین ماننے کو قبول نہیں کر رہا. ٹھیک ہے آپ کا ایکسپورٹ میں مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ کا ساری جگہوں پہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب نا سیزن شروع ہوتا ہے اس وقت ہمارے یہاں ایسی وائسز دی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں منجی ملنی بہت نیچے جانی ہے، کوئی 2500 کی، کوئی 3000 کی آوازیں دینی شروع کر دیتا ہے، جو کہ غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے خود تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار منجی بہت مندی ہے، منجی نہ ابھی پکڑنا، اور آن دی ادر ہینڈ ان کی بائنگ چل رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ، وہ ایک حدیث ہے غالباً کہ مومن اب جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نا بالکل ہی اپوزٹ ہے. ایک کام چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو ڈسٹرب کرنے کی خام خواہ کوشش کی جاتی ہے، یار یہ ڈسٹرب ہو، یا اس کو بہت زیادہ مندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا بہت زیادہ تیزی کرنے کی. یہ اس طرح کے ڈائنامکس آ رہے ہیں، ہر سال آ رہے ہیں، پچھلے سال بھی دیکھ لیں، اس سال بھی دیکھ لیں، ان کے رزلٹ بھی پھر ہم سبھی بھگتتے ہیں. پھر وہ جب ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے نا، پھر بعد میں رونے پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو پہلے ہی بندہ ان کی طرف دیکھے، نہ میں بہت زیادہ تیزی کے حق میں ہوں، نہ میں بہت زیادہ مندے کے میں اس چیز کے حق میں ہوں، کام کرنا چاہیے. باقی دوسرا جو فیکٹر ہے کہ لوگ جب ریٹ بنتا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتا ہے، کسی کے روکنے سے نہیں بنتا. اور جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ یار اس کو کسی طرح کیا جائے. اب وہ ہوتا نہیں ہے سسٹم، کیونکہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اب جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں یا جو انڈیا کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وہ اس میں نہ مزید بحث کریں تو وہ خام خواہ کی لمبی ہوتی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کا انڈیا سے وارا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو وہاں سے انڈیا سے لینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ایکسپورٹر کا کام ہے، جہاں سے وارا ملے وہ لیتا ہے، کہیں سے اٹھاتا ہے، کہیں سے دیتا ہے، کہیں سے لیتا ہے. وہ تو اس کا نارملی کا بزنس ہی اس کا یہی ہے، اور وہ اس کو کرنا چاہیے. بطور خریدار عادل بھائی، ایکسپورٹر نہیں، بطور خریدار ہر بندے کا حق ہے جہاں سے اسے ذرا 2 پیسے بچتے ہیں وہ کچھ کام کرے. ہمارے درمیان میں جو ایکسپورٹر بیٹھے ہیں وہ الگ ہیں، امپورٹر کم ہے. جو خود خریداری بھی کرتے ہیں وہ معاملات اور ہیں. اب ڈسکاؤنٹ دیکھ کے یا وارا دیکھ کے، سستا دیکھ کے ذرا امیر آدمی وہ کیئر فور، میٹرو شیٹرو، الفتح وغیرہ کے آفریں دیکھ کے شاپنگ کرتا ہے. میرے جیسا معمولی سا انسان گلی محلے کی دکان دیکھ کے یار فلاں جگہ سے ٹوتھ برش سستا مل جائے گا ادھر سے لے کے آنا کرتا ہے. اب جیسا ہمارا سیٹھ بھائی، اسے پرواہ نہیں 2-4 ہزار زیادہ بھی خرچ ہو جائے، مست مولا ہے. تو انسان ہر طرح کے، خریدار ہر طرح کا ہے. ایکسپورٹ کی کیا بات کریں یار، خیر ہے، ٹھیک ہے، سب اچھا ہے. کسی نے کچھ نہیں کہا. اب یہاں اسلامیہ تختیاری تم پڑھ نہیں رہے کہ یہاں پہ ہم اچھا سوچنے کی ترغیب ایک دوسرے کو دیں. اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، انڈسٹری کا میجورٹی حصہ یہی پرائیویٹ کے اندر باتیں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ نا اس سال جس ایکسپورٹر کو پچھلے سال عقل اور سمجھ کے وہ ہار پہنائے جاتے تھے، اس سال سب سے بڑا بیوقوف سمجھا جاتا. افغانستان کیا آیا، ہم لوگ بھول گئے کہ پچھلے سال کس طرح ہمارے لڑکوں نے محنت کر کے اتنا گاہک بنایا ہے، ہماری کمپنیوں نے اتنی ایفرٹ کی، اتنے معاملات کیے. خیر بات پھر وہیں آ جاتی ہے یار عادل بھائی، ایکسپورٹ کی کیا بات کریں. ہم دونوں اگر ایک ہی خط کے اوپر رواں دواں ہونا تو ہم تو وہ بات کر بھی سکتے ہیں. دیکھیں، اعداد و شمار میرا آپ کا شعبہ تو ہے نہیں، ہم فیکٹریوں کے گودام تو اندر سے جا کے دیکھ نہیں سکتے. اب ہم گئے کسی روڈ کے اوپر اور ہم نے دائیں بائیں فیکٹریاں دیکھی اور ہم نے اسٹاکوں کا اندازہ لگا لیا، فیلڈ خالی دکھی ہم نے اندازہ لگا لیا، وہ باتیں اور ہیں. آپ بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی یا عالمی خریدار کی سچویشن کی، بات پھر وہیں آ جاتی. ہم دونوں اس راستے کے اوپر نہیں چل نہیں رہے، تو ہم دونوں ایکولیٹی کے ساتھ وہ بات بیسکلی کر نہیں سکتے. میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے، میرے پاس اصل میں الفاظ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا اصل میں کسی کا. پرابلم یہ ہے سب سے بڑا، تو ٹائم کا ضیاع تو سب سے بڑا پرابلم ہے. خیر لوکل بکری کا کیا صورتحال ہے اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. چلیں وہ ماڑا چنگا، آپ کا ماشاءاللہ بڑا، ہمارا چھوٹا سا کام وہ بھی ہے. لوکل بکری میں کیا صورتحال ہے،
کہیں کو افغانیوں کے ساتھ کاروبار ہوا نہیں ہوا، کہیں کو بارڈر ٹو بارڈر ایران کام کر رہے ہوں گے، یا جہاں لوکل اکاڑا کے اندر ہمارا پیر سائیوں کے در، ان کا کیا صورتحال جو ہے نا مارکیٹ کی چل رہی ہے، لوکل کیا خریداری کا سسٹم چل رہا ہے. کیونکہ اگر پچھلے سال کی بات کریں تو میرا اپنا ہلکا احباب ہے انہیں گروپس کا حصہ لینے والے بھی دینے والے بھی، کہ پچھلے سال کے مارچ کا وعدہ کر کے 1 مہینے کی پیمنٹ ٹرم کے اوپر مال اٹھایا اور ابھی تک 20-20 30-30% 25-25% پیمنٹیں باقی ہیں. 15-20% تو پتہ نہیں کتنے بھائیوں کی باقی ہیں. 20-25 والے تو میرے سامنے جاتے ہیں چیک وٹا کے لے آتے ہیں. 15-20 دن کے اگلے چیک مل جاتے ہیں. وہ 15-20 دن کیا ہوئے، مہینہ ویسے گزر گیا، تو بس ثواب کا کام ہو کے جا رہے ہیں. بہرحال خیر ہے، لوکل مارکیٹ کے اندر تو چلیں آپ کا کام بڑا ہمارا چھوٹا چل تو رہا ہے نا، محنت تو ہم دونوں کر رہے ہیں. ایکسپورٹ میں اصل میں ہم دونوں کر نہیں رہے نا، تو اس وجہ سے کسی کو ہم کوئی فائدے کی بات دے نہیں پائیں گے. وقت پہ چھوڑتے ہیں. گوداموں کے اندر تو نہ میں جھانک کے دیکھ سکتا ہوں نہ آپ. ملوں کے اندر کی صورتحال ہم بھی نہیں جانتے. کیا پتہ ملرز کے پاس پیسہ بھی اتنا بچا ہے کہ نہیں بچا کہ اگلا سائیکل کس طرح سے کریں کیا نہ کریں. باقی بطور خریدار اگر بات کریں تو یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سعودیہ کے اندرون بھی کام کرنے والے ہمارے کئی بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کچھ اکاڑا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ اور بھی ہیں، کچھ تو بہت بڑے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جن کا کام بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں دیں، ہمارا فخر ہیں وہ ماشاءاللہ. تو وہ لوگ جو ہیں اصلاح یا تردید اس بات کی کر سکتے ہیں، وٹ ایور، تصدیق یا تردید جو بھی، کہ کام کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے، ہم کن ریٹوں کے اندر کام کر رہے ہیں کن ریٹوں میں نہیں کر رہے. جیسے بھی طارق بھائی نے آذربائیجان کی بات کری نا، وہ یہ غلط فہمی انہوں نے دور کری. تو جو اصل میں جہاں کام کر رہا ہے نا وہ اس کے مطابقت سے بات کرے تو وہ اچھا لگتا. مزید ایک اور رائے ہے جس کو یہ جاننا ہے نا ہماری سپورٹ کیسی ہے اور کیا معاملات وغیرہ. میری رائے ہے شپنگ کمپنیاں جو ہیں وہ کلیئرنس ایجنٹس ہوتے ہیں. ایک آدھ بھائی کو تو میں نے بھی ایڈ کرایا تھا گروپ کے اندر، شاید اگر ہوں ہمارے درمیان، تو ان سے پوچھئے. ان کا تو رسک کی ٹوٹل دار و مدار ہی ایکسپورٹ پہ کرتا. ان سے پوچھئے کیا ہو رہا ہے، ریالٹی کیا ہے. انہیں بندرگاہوں کے حال بتائیں، چاول کون کیا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے. ایسے ایسے لوگوں کے بھی ماشاءاللہ کام ہینڈل کرتے ہیں جو مہینے کے 300 350 کنٹینر ایکسپورٹ کرتے ہیں. براؤن کے ایکسپورٹ بڑا ہمارا حصہ براؤن کے ایکسپورٹ میں جاتا ہے. سینکڑوں کنٹینر مہینے کے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے جاتا ہے. کنٹری کے بات کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے گا کبھی انشاءاللہ. تو ان سے حال حوال کریں، آپ کو بہتر پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. السلام علیکم دوستو. اچھا، میں کوشش تو یہ تھی کہ بات نہ کروں، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بولنا پڑ جاتا ہے. یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو خیر حقیقت پسندانہ ہیں اور بچپنا ٹائپ کی ہیں. اس کا حل تو کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم لوگ مہذب طریقے سے جواب دیں اور ان باتوں کی اصلاح کر دیں تاکہ حجت باقی نہ رہے. جو پچھلے سال میں ڈپ آئی لوگوں نے 10,000 سے جب ہمارے پاس یہاں کریکشن آئی پچھلے سال میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ہمیں بہت رسپانس ملا اور مال کھل کے گیا. اور وہ مال کیا کھل کے جانا تھا کہ اس سال ہمیں ہمارا سابقہ سٹاک کوئی نہیں تھا اور کھل کے کام کرنے کا موقع ملا. پاکستان کے اوپر کیری فارورڈ سٹاک کا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا ابھی تک پرانے مال میں پھنسا ہوا ہے اور وہاں پہ رول گیا ہے. وہاں پہ لوکل ملر بھی، ایکسپورٹر بھی اور آپ کا کسان بھی. وہاں پہ پرانے مال آج بھی ان ریٹوں پہ نہیں بک پا رہے جو ریٹ ہم لوگ جون جولائی میں اویل کر چکے ہیں. یہ وہ مسلمہ حقیقتیں ہیں جو بندہ باخبر ہے جانتا ہے، اس کو ساری خبر ہے. اور یہ میرا خیال ہے ہماری جون جولائی میں ہمیں سمجھ آ جائیں گی کہ ہم لوگ چیزوں کو کس پیرائے میں لے رہے ہیں. وہ جو کریکشن تھی ہماری جس کو الزام دیا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹر کی وجہ سے یا کسی کے واویلے کی وجہ سے ہوا، وہ الحمدللہ بر وقت کریکشن ہوئی اور وہ بلیسنگ تھی. اس کا آئندہ 4-6 مہینوں میں سب کو سمجھ آ جائے گی. باقی وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں بڑے بول اور بڑی بات سے بھی بچنا چاہیے، لیکن جو
بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاملات سے باخبر ہیں. ہم لوگ تو روز لے رہے ہیں، روز بیچ رہے ہیں اور بہت لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جتنا ہماری سکت ہے روزانہ لے رہے ہیں اور اس سے ڈبل بیچتے بھی جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ خالی ہو جائیں آنے والے 3-4 مہینے میں. لیکن یہ میرے اللہ کے کام ہے، اور ہمہ وقت ہمارا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو مال ہے وہ بیچ لیں. جتنا بیچنے میں فائدہ ہے اتنا رکھنے میں نہیں ہے. لیکن میری آپ سب کو برادرانہ مشورہ ہے کہ اپنے ذہن کے فیصلے کریں، کسی کے پیچھے نہ چلیں. ہم لوگ کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. آپ سب اپنے مال جو ہیں اپنے پیسے سے رکھ رہے ہیں، سنبھال کے رکھیں، کسی کے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہ کریں. جس کو سمجھ آتا ہے بیچنے کی وہ بیچے، کوئی ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ نہیں کھڑا. کسی کے پیچھے مت جائیں. اپنی شعور کے، آپ کا اپنا پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، عقل بھی اپنی دی ہے، تو اپنے حساب سے لین دین کریں. ہم لوگ روز لینا بیچنا کر رہے ہیں، بہت لے رہے ہیں روزانہ. جتنا لے رہے ہیں اس سے زیادہ بیچے بھی جا رہے ہیں. تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی حکمت عملی ہے. کسی کے اوپر یہ بنتا نہیں ہے کسی کو تانا زنی کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم جی. اچھا، ہم لوگ لے کیوں رہے ہیں؟ ہمیں نہیں بچتے بھی اپنے مزدور کا سوچنا ہے. کچھ ملے نہ ملے اپنے ٹیکنیشین کا، اپنے ورکرز کا سوچنا ہے. کچھ ملے نہ ملے اپنے سپلائر کو، اپنے خریدار کو اپنے سے جوڑے رکھنا ہے. تو نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور حالات پہ بھی بہترین گرپ میرے اللہ کی ہے. کیا ہونا ہے یہ صرف رب جانتا ہے. اور ماشاءاللہ میں پراؤڈلی اپنی ٹیم پہ فخر کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا، اور بڑے آپریشن کو بڑے خوبصورت انداز میں ہم نے کاسٹ کٹنگ میں فرق لائے، محنت کی اپنے معاملات کے، بریکیج کے، اور ایک ٹیم ورک تھا، اس نے پرفارم کیا. چلیں، کسی کے فائدے میں ہے، کسی کو ہو رہا ہے، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہمارے سے ملک سے سارے لوگ برسر روزگار ہیں. یہ ملیں اللہ نے لگائی ہیں، وہ ان کو چلاتا رکھے. ہم سب کی اسی میں بقا ہے. ملک میں صحت مند رجحان رہیں، چوری چکاری سے ہمیں نجات ملے، رزق حلال ملے ہر مزدور کو، ہر دکاندار کو، ہر بروکر کو، ہر مستری مزدور کو. تو یہ سلسلے ملیں چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جو چلا رہے ہیں. میرے اللہ کی بلیسنگ ہے ان مل چلانے والوں پہ بھی اور ان ورکروں پہ بھی. یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ کنبے کی طرح چل رہا ہے. تو جو بھی حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. یہاں پہ ایک ملر ہو تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ ہزاروں ملے ہیں. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس نے جتنی محنت کی، جس کی جو نیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے. وہ تو بے شمار سب کو عطائیں کرنے والا ہے. تو ہم لوگ اس لیے بھی یہ پرفارم کر رہے ہیں کہ سب کے رزق وابستہ ہے. ہم لوگ یہ اپنے لالچ کے لیے، اپنے آرام کے لیے کسی سرکل کو روک نہیں سکتے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا حال ہے محترم؟ خیریت ہے؟ عادل بھائی، بقایا تمام دوست خیر خیریت جناب؟ ٹھیک ہو؟ اچھا محترم عادل بھائی، اتنی لمبی چوڑی بحث اور ایک ہی چیز پہ آپ بازید ہیں اور لگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ایکسپورٹر حضرات ہیں، احمد عطا بھائی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اپنی مل ہے، اپنا یونٹ ہے پاکستان سے. یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے 10% مال پاکستان سے لیا ہے اور 90% تقریباً انڈیا سے خریداری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اور ایک دو دوست ہیں، ایک ہمارے عزیز رمضان بھائی ہیں آری والا سے، اپنی فیکٹری، اپنا پروسیس یونٹ ہے، اپنا وہ سارا، لیکن وہ بھی مال انڈیا سے خریداری کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یار ہم نہ انڈیا سے، کچھ ایسے افغانی ہیں جن سے رابطہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے جی ہم نہ انڈیا کی طرف سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر یہ تیزی کرتے رہیں گے اور تیزی لگی رہے گی اور یہ تیزی ہی رہ جائے، تو ہمارا جتنا اپنے ملک کا کسٹمر ہے، مطلب خریدار ہے، وہ بھی بھاگ جائے، جو باہر سے آنا ہے وہ بھی بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم مال کس کو سیل کریں گے، کس کو بیچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لاجک دیکھیں
کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان ریٹوں میں مال خریداری کیا ہے، وہاں سے خریداری ہے، آذربائیجان سے بھائی جان ہے اور دوسرے ہیں، وہ نہیں سب کو سوٹ کر رہا ہے، نہیں وارہ بھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے نا، حاضر پوزیشن کی 10,500 روپے میں سلے میں موجودہ مارکیٹ میں بھی کوئی کسٹمر اس ٹائم نہیں ہے، گاہک نہیں ہے مارکیٹ میں کیش پیمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت جو سناٹا چھا رہا ہے نا، یا 2-4-10 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ پوزیشن پہلے والی نہیں ہے، صورتحال چینج ہے، اور انڈیا میں ریٹ مزید کم ہے، ادر ورائٹی کے بھی ہیں، اب باسمتی کے بھی کم ہیں، تو زیادہ پریشانی ہے اس وقت بننے والی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جان بوجھ کے یہ مارکیٹ کو لے کے آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ ایک آدمی ہو جائے، 100 آدمی مل جائے نا، آدمی مارکیٹ بیک یا اپ یا تیز نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو 100 آدمی کے کہنے سے بھی نہیں ہوگی، مارکیٹ اپنے رخ خود بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ میرے کہنے سے مندہ ہونا ہے، نہ آپ کے کہنے سے تیزی آ جانی ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اگر چلتا رہ جائے نا، تو یہی حسن ہے کاروبار کا، یہی چیز ہونی چاہیے۔ اگر ہم روک کے رکھیں گے، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے رہیں گے کہ بھائی نہیں 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 تیزی آ جانی ہے، یہ ایکسپورٹروں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے کیا، اب بھی ایسے کریں گے، یہ یقین کرو آپ کی سوچ ہے یا میری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ایسے حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت کے برعکس بات ہے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں آپ سمجھنا چاہ رہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، خود بخود مارکیٹ اپنی رخ کی طرف آ جائے گی، انشاءاللہ قریب آ جائے گی، سامنے کھل کے سامنے باتیں آ جائیں گی سب کی۔ تو اللہ آسانی کرے، کوئی بات بری لگے بھائی معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ اس میں بھی ایک بڑا ڈرامہ ہے، جو مافیا حضرات ہے وہ گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ چاول میں جب انڈیا میں مندا ہوگا تو یہاں کیسے تیزی ہوگی؟ تو انڈیا میں مندا ہے، اور جو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ چاول میں کوئی تیزی نہیں ہے، یہ تیزی واندے لوگ کر رہے ہیں، اور آپ تاجروں کو وہ اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں۔ تو آپ آگے خود سمجھدار ہیں، کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ بعد میں پچھتانے سے بھی کچھ نہ ہو۔ عبداللہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مندا چل رہا ہے اور مال بک نہیں پا رہے ہیں، اور 30% کا جو پرانا لاسٹ ایئر کا مال تھا اس میں 30 سے 35% کا مندا ہے، اور حال بحال ہے یہاں پہ، مطلب بہت مندا ہے، بھینکر مندا جس کو بولتے ہیں۔ تو باقی اس بار بازاروں میں بہت زیادہ نقصان ہے، حد سے زیادہ نقصان ہے، تو ملر جھیل نہیں پائے گا، یہ پوزیشن ہے یہاں تو۔ سوجل کھیمانی صاحب، آپ کے علم، تجربہ اور مارکیٹ ایکسپیرینس سے کوئی انکار نہیں، آپ ہمیشہ بڑی اچھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ سپر میں، کیونکہ آپ اس ایریا میں بیٹھے ہیں جہاں سے سپر آج کل آ رہی ہوتی ہے سندھ میں، تو آپ کی معلومات بھی قابل اعتماد ہیں۔ لیکن یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے انڈیا کی رپورٹ شیئر کی ہے، یہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کی باقی اسٹیٹ کے ساتھ بھی۔ دیکھیے، جو ایم پی ہے مدھیہ پردیش کو انڈیا نے ابھی تک باسمتی پروڈیوسنگ ایریا کی جو 7 اسٹیٹ ہیں، جس میں پنجاب، ہریانہ، یو پی، اترانچل، کشمیر یہ شامل ہے، اس میں ایم پی شامل نہیں ہے۔ یعنی انڈیا خود جو ایم پی میں چاول پیدا ہوتا ہے مدھیہ پردیش میں، اس کو باسمتی کا درجہ نہیں دیتا ہے۔ آپ نے جتنی بھی یہ پرائس شیئر کی ہیں یہ ساری مدھیہ پردیش کی ہیں، اور یہ ہریانہ اور پنجاب جو انڈیا کا ہے اس سے ان ریٹوں کا فرق ہے، کافی فرق ہے، یعنی وہاں مارکیٹ اس سے اوپر ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا مارکیٹ میں نا کنفیوژن ہوتا ہے۔ آپ کو میرا خیال ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ یہ ضرور بتانا چاہیے کہ مدھیہ پردیش کی یہ فگر آئی ہے۔ لیکن مدھیہ پردیش میں اگر آپ بڑے بڑے جو رائس ایکسپورٹر ہیں، پروسیسرز ہیں، آپ متل کی بات کر لیں، آپ KRBL کی بات کریں، آپ کوہ نور کی بات کریں، آپ LT کی بات کر لیں، یہ جتنے پلانٹ ہیں امیرا کے، یہ سارے کے سارے ہریانہ، یو پی میں بھی کچھ کم ہے لیکن ہریانہ اور پنجاب میں زیادہ ہے۔
हाँ, LT जो है, जो कि बड़ा एक एक्सपोर्टर है इंडिया से, उसने एक प्लांट, काफ़ी बड़ा प्लांट है, वो मध्य प्रदेश में ज़रूर लगाया हुआ है, लेकिन वो पैडी ज़ाहिर है बाहर से लेते हैं और उसको वहाँ प्रोसेस करते हैं। तो मध्य प्रदेश के रेट जो है ना, मेरा कहने का मतलब है कि वो रेलेवेंट नहीं है इंडिया के हरियाणा या पंजाब से, जो जहाँ से कि एक्सपोर्ट तकरीबन 78-80% इन 2 स्टेट से होती है इंडिया की। बहरहाल मैं फिर आपके इल्म का, आपके तजुर्बे का और आपकी शेयरिंग की काविशों का तारीफ़ करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना टाइम निकालते हैं और आप लोगों के साथ अपना इल्म जो है शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक हामिद साहब, माशाल्लाह आपकी मालूमात और ये जो चीज़ें हमें मिलती हैं, खुदा गवाह है ऐसे ही चीज़ें इतनी बारीकी में कम लोग स्टडी करते हैं, ये आप ही का खासा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइंस सोंजरो बहुत बारीक ग्रिप रखते हैं, और रेट्स के हवाले से और मालूमात के हवाले से इस बंदे के अंदर ना कोई ऐसी खासियत है, मकनातीसियत है कि ये मामलात की परख रखता है, ये पता कर लेता है। किसी भी तरह से इसकी मालूमात अक्सर बड़ी मजबूत होती हैं। तो मैं आप दोनों का ममनून हूँ कि आप हम सब लोगों को इन ग्रुप्स में, तमाम ग्रुप में, साइंस सोंजरो का तो एक बड़ा मुस्बत रोल है और बर वक्त दुरुस्त खबर देते हैं और इनकी खबर में जान होती है। और आप जिस तरह की ये मालूमात दे रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश के बारे में, MP के बारे में जो मालूमात दी हैं, अल्लाह, ये मेरे इल्म में नहीं थी पहले, मेरे लिए ये नहीं है और हम सब लोग आपके ममनून हैं। और ये बड़ी काम की मालूमात हैं, ये कोई आर्डनरी नहीं है। ऐसी चीज़ें तो शायद हमारे सर से गुजर जाती हैं। बहरहाल हम लोग आपके ममनून हैं कि आप हमें बाखबर करते हैं और इतनी खूबसूरत मालूमात हमें फराहम करते हैं। जज़ाकल्लाह। नमस्कार मोहम्मद अली साहब, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया हो? सब घर में ठीक है जी? बच्चे ठीक हैं? माशाल्लाह, सब काम बढ़िया जी, और हम भी ठीक हैं जी। हमारे यहाँ जी बस पूछो मत, तबाही मची हुई है। हमारे यहाँ तो मिल वाला जिस रेट में जो कहीं भी बेच गया वो आज मतलब खुश है, और जिस मिल वाले ने माल नहीं बेचे ना जी, वो बर्बादी की तरफ है। ऑल ओवर ये हालात हैं कि जो बाहरों को माल बेचे भी हुए हैं ना जी, वो चाहे महमूद ने लिए हमारे इराक से, या सऊदी के बाहर हैं, या और कंट्री के बाहर हैं, सब ने शिपमेंटें डिले कर दीजिए, ले ही नहीं रहे शिपमेंटें। जो मंदे भाव की शिपमेंटें हैं वो तो ले रहे हैं, जो ऊंचे मालों की शिपमेंटें हैं, रेट की जो हैं शिपमेंटें, उनको होल्ड पे डाल दिया गया है। निचले वैरायटी में तबाही मची हुई है। जो कोर्स वैरायटी है हमारी, चाहे वो शर्ती है, PR14 है, RS10 है, ताज है, इन वैरायटियों में बस पूछो मत, जिनके पास है पूरा सेका लगा हुआ है। हालात ख़राब हैं जी इस टाइम। बाकी देखो आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ऐसा ही है, मार्केट जो आप बता रहे हैं यही है, और रेट भी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जिस कदर माल है ना, और जितना टाइम पड़ा है घबराने की वाइट में, मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर 10-20% ईरान की खरीदारी रह गई है तो माल भी शायद इतने ही हो, तो कुछ माल ग्राउंड में भी चले जाएंगे, और मूंडी ज़्यादातर ग्राउंड में फुलाबाद चली जाएगी, तो शायद घबराहट ना बने इसमें सुपर वाइट में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे ग्रुप के मेंबर्स खैरियत से होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत अच्छे सीनियर्स मेंबरान हैं जो हमें अच्छे मशवरे दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अपना मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कारोबार अजीब सा बन गया है। जब थोड़ा सा तेज़ी होता है तो फिर कोई भी लोग माल नहीं बेचना चाहते हैं, नहीं हमने नहीं बेचना है। जिसने बेचा हुआ है वो उसी पे मुकर जाते हैं कि नहीं यार फलाना मसला बन गया, अगर ये माल उठाना है साथ में तो ये माल हम आपको देंगे, नहीं उठाना ये माल तो बस हमारा सौदा कैंसिल है। जब थोड़ा सा बाजार मंदा हो जाता है फिर लोग क्या करते हैं, फिर पीछे आवाज़ें लगते हैं, भाईजान यार मुझसे माल ले लो, अपना 1 हफ्ते के बाद पेमेंट दे दो, यार कोई नहीं 15 दिन के बाद पेमेंट दे दो। ये कारोबार अजीब सा बन गया। तो मैं तो बिल्कुल इस भाई के साथ, राशिद भाई के
اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یار کام کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، ٹریڈنگ کرنا چاہیے، جس بھی قیمت میں ہو 50 روپے 100 روپے رکھ کر کے بس اپنا ٹریڈنگ کرنا چاہیے۔ ٹریڈنگ میں بالکل برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت دے۔ ملک صاحب یہ میں آپ سے محبت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ کیونکہ آج کی بات ہے تقریباً 6:30 شام کی، کہ اس کی کسی بات پہ بات ہو رہی تھی فلور میں لہر کی کوٹ کی میں، تو مجھے بولا تھا تو نے مجھے یار گندم مرا دیا ہو۔ ویسے گندم میں 100-150 کی تیزی بھی ہے، لیکن ان کو بینک مارک اب یہ ہوتے ہیں 3300، ان کو گندم پڑتی 3800-4000 میں، تو بڑے نقصان میں فلور مل والے۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں نہ کوئی ادھر ڈیٹا صحیح ہے نہ کچھ صحیح ہے، کچھ پتہ نہیں پاکستانی بازار کل کیا ہو جائے۔ السلام علیکم۔ جی بالکل ملک صاحب، آپ نے اور ملک میاں رضوان صاحب نے، اصل میں میاں رضوان صاحب نے بات کی تھی، وہ بات کر کے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے 1 یا 2 بار بات کی تھی، لیکن آپ نے اس بات کو کوئی 6-7 بار دہرایا، بلکہ پورا کوئی کافی دیر آپ نے اس بات کو دہرایا، حالانکہ وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اچھا، چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگ کم فہم ہیں، ہمارے تک پوری معلومات نہیں ہیں، وہ غیر مناسب ہوگا، اس کو ہم لوگ چھوڑیں۔ لیکن جو آپ فرما رہے ہیں نا گندم کا، آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے پاس ایک بڑا ایریا ہے، کسان ابھی تک گندم رکھ کے بیٹھا ہوا اور بہت پریشان ہے۔ ہمیں ایک چیز کا خیال کرنا ہے، یہ میں چاول کی بات کرتے ہوئے دہرا رہا ہوں یہاں پہ، جتنا بڑا سٹاک گندم کا اس وقت پڑا ہوا ہے پنجاب میں، آپ سب کے لیے حیران کن ہوگا۔ جو معلومات ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو منجی کا سپلائر ہے، میں مل پہ بیٹھ کے ان لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں، تو وہ حیران تھے کہ میں گندم کا کیوں پوچھ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ گندم تو پڑی ہے جو نئی آ رہی ہے نا، اس کی گھبراہٹ اور ہونی ہے۔ گندم اس سال سرپرائز دے گی سب کو، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ آئے اور وہ اس چیز کا کریڈٹ لیں کہ انہوں نے روٹی یا گندم اور سستی کر دی۔ حالانکہ وہ سستی نہیں کر رہے، وہ نفرتیں لے رہے ہیں، کسان کا استحصال ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ خود تو کر نہیں سکتی، وہ ہمارا سر اور ہمارے جوتے کر رہی ہے۔ جب یہ گندم آنی ہے نا، اس سے پہلے لوگوں نے تیار ہونا ہے، اور یقین جانیے گھبراہٹ میں ہمارے پاس مونجی کے لیے یہ لوگوں نے نکالنی ہے، مونجی بھی نکلنی ہے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کریکشن والی، وہ ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا نا رس نکل گیا ہے، جوس نکل گیا ہے دسمبر میں، اس کا طریقہ کار یہ ہے اور یہ نظر آ رہا ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کرے۔ جو جن لوگوں کو فرض کریں میں نے 10 لوگوں سے بات کی، 5 ایک بات کر رہے ہیں، 5 دوسرے 2 باتیں کر رہے ہیں، جو کریکشن والے اگر میں چہرے دیکھوں، منہ دیکھوں، ان میں آپ کا بھی نام ہے، وہ مجھے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو سکتی ہے، اور یہ بچپنا ہے کہ کریکشن نہیں ہوگی، لیکن اسی گندم پہ، یہ گندم سے آگے نہیں جائے گا۔ مارچ اپریل میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جانا ہے، اور گندم کی فصل بہت افیکٹ کرے گی، بہت زیادہ اثر انداز ہوگی، کیونکہ پرانی گندم بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر گندم کا ریٹ کم ہوتا ہے تو چاول نہیں بچ سکے گا، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں۔ یہ ساری چیزیں ہواؤں میں ہو جانی ہیں، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے۔ گندم کی فصل نے چولہے ہلا دینی ہیں۔ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر گندم کا ریٹ اس سے نیچے آتا ہے تو نکو، پاؤڈر، ٹوٹے، ہمارا تو یہ ہے کہ پکائیں کیا، جو چیز سستی اور وارے کی ہے، جو جیب میں آتی ہے، وہ پکا لیں۔ ملک عباس کی باتیں بھی سننے والی تھیں، آپ کی باتوں میں بھی جان ہے، میں یہ کہتا رہا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سائنس سوچرو بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یورپ یا دوسری دنیا، اصل میں جس کے ہاتھ میں، کمزور ہاتھ میں چیز ہے نا، جو بندہ اپنا آگا پیچھا قائم نہیں رکھ سکتا، اپنا آگا پیچھا کج نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں سے ننگا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ہیں تھوڑ پونجی، ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ حالات ہیں، نہ ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں، تو کریکشن نہیں، بڑی کریکشن 500,000 روپے چاول کی نہیں ہوگی، یہ 2,000 روپے تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ گندم آنے پہ ہی ہے۔ یقین جانیے ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جب 12 بجے ہیں، 12 بجے، پونے 12 بجے میری امریکہ میں بات ہوئی ہے، یورپ میں بات ہوئی ہے، آپ کے مڈل ایسٹ میں بات ہوئی ہے، آپ کے ابھی حاجی عبدالخالق صاحب سے میسیجنگ ہو رہی تھی، مختلف دوستوں سے،
تو وہ کریکشن کے لیے زیادہ دور نہیں کہہ رہے، یہ مارچ اپریل گندم میں سب کچھ دھل جائے گا۔ تو یہ تھے آپ ہمارے پاکستان کے ایکسپورٹر رائس ملر، اور جو ہمارے مین بڑی ایکسپورٹ کرنے والے سب سے بڑا نام پاکستان میں پچھلے سال پہلے نمبر پہ آنے والے، ایکسپورٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ آنے والے، اور آذربائیجان سے ہمارے بھائی دوست ہیں، ان کی رائے آپ نے جانی ہے، اور سعودی عربیہ سے، اور انڈیا کے یہ چند جو ہے نا ملر تھے اور ایکسپورٹر تھے، ان سے میں نے آپ کو یہ ملوایا ہے، آپ ان کی بھی زبانی سن چکے ہیں۔ حالات جو جدھر جا رہے ہیں وہ آپ فیصلہ خود کریں گے، کیا واقعی اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر مارکیٹ کدھر کو جا رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو 5 دان کی جو ریٹ تھے وہ 5300 400 500 کے تھے 1509 میں، تو عین ممکن ہے اس میں بھی کمی آ جائے۔ سپر میں پرابلم آ رہی ہے، بہت زیادہ پرابلم کھڑی ہو رہی ہے کہ اس کا بروکن زیادہ ہے، اور براؤن میں بھی جب اس کو براؤن کو جب وائٹ کرتے ہیں تو اس میں بروکن کی ریشو اور بڑھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس میں تھوڑا سا سٹریس ہے، مارکیٹ میں پریشانی ہے سپر والوں کے لیے، کیونکہ سندھ میں اس وقت جتنی بھی سپر تھی اس میں زیادہ ٹوٹے کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے کچھ ایکسپورٹ میں سپر کے اوپر پرابلم آ سکتے ہیں۔ بقایا الحمدللہ پاکستان کا چاول کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اچھے ریٹوں میں اچھے داموں میں گاہک بھی ہے اور بک بھی رہا ہے۔ جو مارکیٹ ریٹ سے پلس میں چلی گئی تھی، سٹاکیے کا سٹاک پورا ہونے کے بعد اب وہ اپنی جگہ پہ پھر آ جائے گی، اور انشاءاللہ ٹریڈ چلتی رہے گی، کاروبار چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔